اور پھر بات مختصر کرتا ہوں، حضور جب وہاں پر پہنچے تو حضور امام بنے اور سارے نبی آپ کے مقتدی بنے، اور سارے نبی مقتدی بن کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا توجہ ہے آپ کی، یہاں پر آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ سارے نبی مقتدی ہیں اور حضور سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اچھا سارے نبی بھی مقتدی ہوں، مقتدی نبی بھی کیوں نہ ہوں، مقتدی امام کا انتظار کرتے ہیں، مقتدی امام کا انتظار کرتے ہیں۔ امام مقتدیوں کا انتظار نہیں کرتا، مقتدی امام کا انتظار کرتے ہیں، امام مقتدیوں کا انتظار نہیں کرتا۔ بلکہ اگلی بات کہتا ہوں، مقتدیوں کو انتظار کرانا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، مقتدیوں کو انتظار کرانا امام کے لیے یہ حضور کی سنت ہے، اور انتظار کرنا یہ مقتدیوں کے لیے سنت ہے۔ انتظار کرنا یہ مقتدیوں کے لیے سنت ہے، اور انتظار کرانا یہ امام کے لیے سنت ہے۔ اس لیے کہ بلکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے آتے تھے نا، تو حضور کے زمانے کے مقتدی کون تھے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو مسجد نبوی میں تشریف لے آتے تھے۔ اچھا اذان ہو جانا یہ نماز کا وقت نہیں ہے، بلکہ نماز کا اور اذان کا وقت شروع ہو جانا یہ نماز کا وقت ہے۔ مثلا ظہر کی نماز کا وقت آج شروع ہو رہا ہے 12:37 پہ، یہ تو ہماری سہولت کے لیے ایک اذان کا وقت مقرر ہے، پھر جماعت کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، اذان ہوتی ہے 1:45 اور پھر ہم نماز پڑھتے ہیں 2 بجے۔ تو اصل میں مقتدی کے لیے سنت یہ ہے، جب اذان کا وقت، نماز کا وقت شروع ہو جائے، اذان نہ بھی ہو، تو سنت یہ ہے اگر نمازی اور مقتدی اپنے کام کاج سے فارغ ہے تو مسجد میں آ جائے، نماز کا بھی انتظار کرے، امام کا بھی انتظار کرے۔ تو صحابہ کرام جب نماز کا وقت، اذان کا وقت شروع ہو جاتا، مسجد نبوی میں آ جاتے، حضور انتظار کراتے، جب حضور کی منشا ہوتی مسجد میں تشریف لے آتے اور آ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیتے۔ بلکہ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے صحابہ کرام حضور کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، یعنی مقتدی امام کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور سامنے، حضور کا حجرہ مبارک تھا۔ آپ جب اپنے حجرہ مبارک سے باہر آتے تو صحابہ کی نظریں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹک جاتی تھی کہ حضور تشریف لے آ رہے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا، حضور جب اپنے حجرہ مبارک سے باہر آتے تو کوئی ملنے والا آ جاتا حضور کو، وہ ملتا حضور سے، حضور اس کو مصافحہ کرتے، اس سے ملتے، اس سے حال حوال پوچھنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنے حجرے کے باہر۔ اور پھر ایسے بھی ہوتا تھا کوئی مسئلہ پوچھنے والا آپ سے مسئلہ پوچھتا تو وہیں حجرے کے باہر آپ کھڑے ہو کر آپ تسلی سے اسے مسئلہ بتاتے تھے، مسئلہ بتا کر پھر آپ مسجد میں آتے، مصلی پہ کھڑے ہوتے، حکم دیتے کہ صفیں سیدھی کرو، پھر آپ نماز پڑھاتے تھے۔ اچھا اگر آج امام مسجد ایسا کر دے، ٹائم ہو جائے، امام مسجد باہر کھڑا ہو کہ کسی سے بات کر لے، خدا نہ خواستہ کسی کو مسئلہ بتا دے، تو کیا حال ہے، کیا خیال ہے امام مسجد کا کیا حال ہوگا؟ یار مولوی نو دیکھو ٹائم ہو گیا تو اسے باہر کھڑا گلا کر رہا، بسا اوقات ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، بسا اوقات 2-4 سیکنڈ 5 سیکنڈ یا آدھا منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، تو جتنے نمازی ہوتے ہیں ہر نمازی یہی کہہ رہا ہوتا ہے، یار مولوی کیوں نہیں آیا؟ بھئی بیٹھ کے انتظار کر لینا یہ سنت ہے، اور انتظار کرانا امام کے لیے سنت ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہم جان بوجھ کے بھی انتظار کراتے ہیں، اس لیے پریشان نہ ہویا کریں۔ جتنا آپ انتظار میں صبر کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں گے اور 2-4 مرتبہ 20-30 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہہ لیں گے، اللہ کا نام زیادہ لے لیں گے، اتنا زیادہ آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا۔